السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں، وسیم عباسی۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کا دن ہے اور 20 تاریخ ہے، تو پٹرول کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے ہفتے مزید پٹرول کی قیمت میں کمی کا کتنا امکان ہے، اور پاکستان کی حکومت نے جو پٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے وہ کیا عالمی مارکیٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محسن نقوی کیوں ایران بار بار جا رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ جو ہے وہ نہیں گئے، اور وہ تو ایک 4 ملکی کانفرنس میں شرکت کے لیے کہیں اور چلے گئے ہیں، جو اس پہ بات کریں گے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ شزا فاطمہ کی منسٹری خطرے میں ہے، ان کو ہٹانے کے لیے کالز بڑی گرو کر گئی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بل پیش کیا گیا ہے، اس بل کی حمایت میں کون ہے، مخالفت میں کون ہے، اور وہ عوام کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، شزا فاطمہ صاحبہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ان کی وزارت جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے، باقاعدہ طور پر ذرائع کے مطابق اس حوالے سے حکومت کو تنقید جو پہنچی ہے وہ کافی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے، جبکہ ایسے وقت میں جب کہ پٹرول کی قیمتیں بھی کم کی گئیں، حالات بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کو کریڈٹ بھی مل رہا ہے، لیکن ایک وزیر کی پرفارمنس کی وجہ سے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تنقید کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایک بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا، سینٹ کی کمیٹی میں آیا، سینٹ میں پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے اس پہ بات اٹھائی کہ جی یہ تو عوامی حقوق کے خلاف ہے۔ سینیٹر پرویز شاہ نے بات کی، باقی سینیٹرز نے بھی بات کی، پھر صحافیوں نے بھی اس پہ بات کی، رؤف کلاسہ صاحب نے اس معاملے کو اٹھایا، اور پھر یہ ایشو ایسا بڑا بنا کہ اب جو شزا فاطمہ ہیں وہ ان کے بہت سارے انٹرویوز آئے ہیں، جیو پہ بھی آ چکا ہے، باقی جگہوں پہ بھی، لیکن بات ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ نجم سیٹھی صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ وہ سفارشی ہیں اور ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے۔ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، میڈیا پہ کالز آ رہی ہیں، خود حکومتی حلقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ شاید ان کی وزارت کو کوئی خطرہ ہوگا۔ تو ہوا کیا تھا کہ بل ایک پیش کیا گیا تھا جو سینٹ میں آیا اور رک گیا، وہاں اس بل میں کیا تھا، اس میں رائٹ آف وے کے حوالے سے تھا کہ جی فائبرائزیشن ہوگی اور پھر ٹاور لگیں گے جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں پاکستان میں، جیسے آپ کو پتہ ہے جیز ہے، موبی لنک ہے، پہلے ٹیلی نار تھی، اب موبی لنک، جیز اور یو فون، یہ کمپنیز ہیں۔ جیز اور موبی لنک ایک ہی کمپنی ہے، یو فون ہے۔ تو یہ کمپنیز جو ہے وہ پاکستان میں 5G بھی لا رہی ہیں، تو سگنلز کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی جگہ سگنل آ رہے ہیں، کسی جگہ نہیں آ رہے، 5G کے سگنل کہاں آ رہے ہیں، 4G کے سگنل کو بہتر کرنا ہے۔ اس حوالے سے کمپنیوں نے زور دیا حکومت پہ کہ جی ہمیں کیسا قانونی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، کسی جگہ ہم نے ٹاور لگانا ہے، سگنل نہیں ہے تو ٹاور کہاں لگائیں، جہاں لگانا ہے وہاں پر لوگ نہیں لگانے دیتے، رائٹ آف وے نہیں دیتے کہ جی وہاں تک پہنچیں کیسے۔ کئی لوگوں کے پہلے ٹاور لگے ہوئے ہیں، وہاں راستے میں گزرنے نہیں دے رہے اس سے، اور اس ٹاور کو جا کے مینٹین کرنا، اس کو اس کی دیکھ بھال کرنا یہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں لا بنانا چاہیے۔ گورنمنٹ نے لا بنایا، منسٹری آف آئی ٹی اس میں انوالو تھی، شزا فاطمہ صاحبہ کی منسٹری، ٹیکنیکل لوگ بھی تھے، جو سیکٹری ہیں، آپ کو پتہ ہے آئی ٹی کے جو سیکٹری ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیے گئے ہیں، وہ گورنمنٹ کے آفیسر نہیں ہیں، ان کا تجربہ کیا گیا تھا کہ وہ لائے جائیں۔ اب یہ بل جب آیا تو، لیکن اس بل میں ایک یہ بات تھی کہ یہ بل کے تحت اگر کوئی کمپنی کسی جگہ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے تو وہاں پر کہیں پہ بھی ٹاور لگایا جا سکتا ہے، اور جو شخص اس پہ انکار کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی، اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے کروڑوں روپے کا۔ اب یہ چیز جب نمائندوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ تو اس طرح تو ہر کسی کا گھر غیر محفوظ ہے، شہر میں آپ کا کہیں پہ بھی گھر ہے، کمپنی آ کے ٹاور ٹھوک دے اور اس کے بعد کہے کہ جی اگر نہیں مانیں گے تو آپ کو سزا بھی ہو جائے گی، قید بھی ہوگی اور کروڑوں روپے کا جرمانہ بھی ہوگا، تو پھر آپ یہ لوگوں کے رائٹس کا کیا بنے گا؟ یہ کمپنیوں کے تو رائٹس ہیں جو کہ ارب پتی کمپنیاں ہیں، تو لوگوں کے رائٹس کا کیا بنے گا؟ یہ بات جب سامنے آئی تو ہر طرف سے لوگوں نے، بلکہ نون لیگ کے لوگوں نے بھی اٹھائی بات۔ سینیٹر عفنان جو تھے نون لیگ کے، انہوں نے بھی بات کی کمیٹی میں، بائی دا وے سینیٹر سعدیہ عباسی نون لیگ کی ہیں، شاد خاقان عباسی کی بہن ہے، انہوں نے بھی بات اٹھائی تھی، صرف پیپلز پارٹی کے ہی لوگوں نے نہیں، انہوں نے بھی اٹھائی، اور یہ عوامی حقوق کی بات تھی، یہ ضروری بات تھی۔ اچھا کہ بھائی اب کیا ہوگا، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 6 میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، انسانی حقوق، آئین جو تحفظ دیتا ہے آپ کی رائٹ آف پراپرٹی کو دیتا ہے، مثلاً کہ میرا گھر ہے، میری زمین ہے، اس کو آ کے حکومت قبضہ کر لے، یہ تو کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک دم آپ بیٹھے بٹھائے ایک جگہ رہ رہے ہیں، آپ بہن بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کدھر جائیں کہ حکومت کہے چلو جی اٹھاؤ ادھر سے اپنا سارا کچھ اور نکلو یہاں سے، تو یہ تو لوگوں کے رائٹس کے خلاف ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ کنسنٹس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ وہ 5G بھی لگا، سب کچھ بھی ہوا، ایک کنسنٹ کے بغیر نہیں ہوتا، کسی کو مرضی کی کمپنسیشن دی جائے، کوئی مرضی سے کہے کہ ہاں جی ٹاور لگا دیں، اس کے بدلے میں گھر کی قیمت کا 10 گنا مجھے دے دیں، پھر تو ٹھیک ہے، کمپنیاں امیر بھی ہیں وہ دے بھی سکتی ہیں، تو پھر تو آپ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کنسنٹ کے بغیر آپ ایسے ریٹ پہ جو کہ گورنمنٹ ریٹ ہو آپ پراپرٹی کو ایکوائر کر لیں اور اس کے بعد بندے کو نکال دیں، تو وہ کہاں گھومتا پھرے گا؟ پہلے کچی آبادیوں کے اتنے مسائل ہیں، باقی جگہوں کے اتنے مسائل ہیں، اس بات پہ بہت شور مچا۔
اس پر یہ کالز آنا شروع ہو گئے کہ یہ بل قومی اسمبلی سے پاس کیسے ہوا، شیزہ فاطمہ سے کیسے اگنورنس ہوئی۔ اب شیزہ فاطمہ پھر جیو پہ آئیں، انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، کسی اور جگہ پہ بھی انہوں نے چینلز میں آ کے انہوں نے کہا جی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ورڈنگ کو ہم ٹھیک کریں گے، لیکن کمپنیوں کے لیے بھی ضروری ہے پاکستان میں آپریٹ کرنا، 5G چلنا، اور یہ اس لیے رائٹ آف وے بھی ضروری ہے، فائبرائزیشن بھی ضروری ہے۔ اب فائبرائزیشن پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ فائبر بچھائی جائے، آپٹک فائبر بچھائی جاتی ہے زمین میں، جس طرح کھود کے نالیوں میں، اور پھر اس کو دوبارہ ٹھیک بھی کیا جاتا ہے، تو وہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، چلو ہماری زمین سے فائبر گزر رہی ہے، ہمیں بھی انٹرنیٹ مل رہا ہے، اور زمین بھی محفوظ ہے، باقی کاموں کے لیے اویلیبل ہے، وہی زمین یعنی آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اپنے استعمال کے لیے۔ لیکن اگر ٹاور لگے گا تو آپ کا گھر تو غائب ہو جائے گا، آپ گھر کو کیسے یوز کریں گے؟ تو یہ بات پہ پھر ہوا تو شیزہ فاطمہ ڈیفینسو پہ آ گئیں، مگر طوفان نہیں تھما، لوگوں نے کہا یہ کیا کیسے ہے، ہوا کیسے ہے؟ پھر جناب نجم سیٹھی صاحب نے کہا یہ تو انہوں نے ہنٹ کیا کہ مطلب یہ تو انہوں نے کمپنیوں کے ساتھ مل کے کیا ہے، یہ بڑا غلط کیا ہے اور ان کو ہٹایا جانا چاہیے، شیزہ فاطمہ خواجہ آصف کی بھانجی ہیں، نیپوٹزم ہو رہا ہے۔ پھر جی روف کلاسرا صاحب نے بھی بڑی ان پہ تنقید کی، پھر اور بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اب وہ شیزہ فاطمہ جو ہے وہ مختلف چینلز میں بھی ہر جگہ پہ یہ وضاحتیں دے رہی ہیں کہ جی یہ ایسا نہیں ہوا، لیکن آج موبی لنک کے عامر ابراہیم ہیں جو CEO ہیں جائز کے، ان کا ایک ٹویٹ آیا بڑا لمبا چوڑا، اس میں انہوں نے کہا جی یہ بل کی لینگویج کے حوالے سے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی جائز ہے کہ کمپنیوں کو رائٹ آف وے چاہیے، کمپنیوں نے آپ کو سگنلز پہنچانے ہیں تو کیسے پہنچائے، یہ ایک ضروری چیز ہے، یہ بل پاس ہونا چاہیے، لینگویج کو ٹھیک کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کو بے شک ممالک۔ اب اس پر پھر تنقید ہو رہی ہے کہ جی یہی مافیا ہے، جی یہ جو ٹیلی کام کا یہ ہمیں کروا رہا ہے۔ اچھا، بات جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ درمیان میں ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے جو ہماری بات بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ٹیلی کام کمپنیاں جو ہے پاکستان سے ٹیلی نار چلی گئی کہ اس کو پروفٹ نہیں ملتا، ان کے ٹیکس 50% تک ٹیکس دیتی ہیں ٹیلی کام کمپنیاں، تو جب اتنا ٹیکس بھی دیتی ہیں اور پاکستان میں آپ اگر آپ ہر جگہ سگنل نہیں پہنچائیں گے تو آپ کو وہاں کلائنٹ بھی نہیں ملیں گے۔ ان کا بھی رائٹ ہے کہ آپ کو کلائنٹس ملیں اور آپ کو رائٹ آف وے بھی ملے جہاں جہاں انسانی حقوق کے مطابق، تو اس کا درمیانی راستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسینٹیوز دیے جائیں، جہاں اگر آپ کو ٹاور ہر صورت میں لگانا ہے ایسی جگہوں پہ لگایا جائے جو پبلک اسپیسز زیادہ نہ ہوں، جہاں پہ لوگوں کے گھر ہیں وہاں نہ لگایا جائے، خالی جگہوں پہ لیا جائے، لوگوں سے پیسے اچھے دیے جائیں اور پھر ان کی کنسنٹ لی جائے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ دوسرا سیٹلائٹ کا بھی اب سسٹم چل رہا ہے، دنیا اب موو کر رہی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، ایلون مسک بھی تو پاکستان میں دے رہے ہیں نا، اسٹار لنک، اس کو لائسنس نہیں مل رہا بائی دا وے، لیکن اسٹار لنک سروس دے رہا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ مل رہا ہے سب کو، تو اس کمپنیوں کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف کمپنیوں نے بلینز انویسٹ کیے ہوئے، اور صرف 5G پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی $1 بلین پاکستان میں $1 بلین انویسٹ ہوگا، تو ان کمپنیوں کو انسینٹیو بھی چاہیے، ہم ساری کمپنیوں کو پاکستان سے بھگا نہیں سکتے، نہ ہی ان کو ایسا کر سکتے ہیں کہ یہی مافیا اور یہی ہمارے مسئلے ہیں۔ اگر ساری کمپنیاں پاکستان سے نکل جائیں، یہی مسئلہ ہیں، تو دنیا میں کوئی ترقی کی کوئی راہ اور سبیل نہ رہے۔ افغانستان میں کم کمپنیاں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ دیکھیں وہاں حالات کیا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایسا بنایا جائے کہ جی بس یہ کمپنیاں صرف برائی کی جڑ ہیں کیونکہ امیر ہیں، پیسے والی ہیں، ٹیک کمپنیاں ہیں، بھائی تو وہ انویسٹ کر رہی ہیں اور سروس بھی دے رہی ہیں، اس سروس سے ہی تو ہم بات کر رہے ہیں، اسی سروس سے پاکستان کے لوگ کما رہے ہیں، جو فری لانسرز ہیں وہ کما رہے ہیں، کنٹینٹ کریٹرز ہیں وہ کما رہے ہیں، باقی نیٹ چلتا ہے تو زندگی چلتی ہے، 5G سے تو آپ کے آپریشن ہو سکتے ہیں، تو اتنا بھی ان کو ڈیمونائز نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہی سارے مسائل کی جڑ ہیں، بلکہ اس کا درمیانی راستہ ایسے ہی نکالا جا سکتا ہے کہ عوامی حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈلے، عوامی حقوق کو پروٹیکٹ کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ بزنس کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ تو لیکن شیزہ فاطمہ کے حوالے سے اب سوالیہ نشان ہے، آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے آپ کو کوئی خبر آ سکتی ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں، اور پٹرول کی پرائسز کے حوالے سے بڑی اچھی خوشخبری آپ کو پتہ ہی ہے، کل ملی ہے، اور پٹرول کی پرائس جو ہے 299 روپے ہوگی، 74 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، 67 روپے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی، اور جو گنجائش تھی، جو عالمی مارکیٹ میں جو پاکستان کو جو تیل پاکستان خریدتا ہے اس کا ریفائنری سے گزر کے آتا ہے، پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، سارے حساب کتاب لگا کے کہ وہ تیل ہم امریکہ سے لے کے یا جس جگہ سے لے رہے ہیں، کویت سے لے رہے ہیں، مثلاً کویت سے ہم لیتے ہیں، PSO کے کنٹریکٹس کویت سے ہیں، تو آپ وہ تیل جو ریٹ ڈالر کا وہاں سے مل رہا ہے وہی ریٹ آپ کے گھر پہ تو نہیں ملے گا، ڈسٹریبیوشن تو بھی تو آئے گی نا، ڈلیوری چارجز بھی آئیں گے، تو وہ سارا حساب لگا کے جو ماہرین نے حساب لگایا ہے وہ 60 روپے کمی بنتی تھی، جو ابھی مارکیٹ میں عالمی ریٹ ہے، اور جو کاسٹ ہے اس کی انوالوڈ، وہ سارا کچھ 60 روپے کمی بنتی تھی، لیکن پاکستانی حکومت نے 60 کے بجائے 74 روپے پٹرول پہ دی، یعنی 14 روپے زیادہ دی، اور 7 روپے زیادہ ڈیزل پہ دی، یعنی 60 کے بجائے 67 روپے دی۔ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ شہباز رانا بڑے اکانومی کے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، کولیگ ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس حوالے سے ایک فنڈ پہلے ہی قائم کر دیا تھا جب جنگ ہو رہی تھی، کہ پاکستان کے لیے ابنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی،
ریٹ ہمیں مل رہا تھا جو مندب ہے وہ جو سعودی عرب سے یمن کے ذریعے پورٹ کے ذریعے آتی ہے ریڈ سی سے، اس سے آ رہا تھا، تو اس سے جو بچت ہوئی پاکستان کو وہ 4 ارب کا کوئی فنڈ بنا تھا، وہ بچت میں سے 85% گورنمنٹ نے رکھا، 15% کمپنیوں کو چلا گیا ڈسٹریبیوشن، تاکہ وہ کمپنیاں پاکستان میں کرائسس نہ پیدا ہونے دیں۔ آپ کو یہ تو تھا کہ اسی وقت انہوں نے قیمت کیوں بڑھا دی، کمپنیوں کو فائدہ ہو گیا، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شارٹیج نہیں ہوئی، تیل کی پٹرول کی شارٹیج آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتی ہے، لوگ ایک دوسرے کا گریبان پھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایمبولینسز نہیں چل سکتی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں چل سکتی، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، ضروری ترین کام نہیں ہو سکتے تھے اگر شارٹیج ہو جاتی، جیسے کہ شارٹیج ہوئی ہے بعض ملکوں میں، بنگلہ دیش میں ہوئی ہے، انڈیا میں ہوئی ہے، لوگ قتل ہوئے ہیں پٹرول پمپ پہ، یہ والی چیز پاکستان میں نہیں ہوئی، ریٹ بڑھ گیا تھا، فوراً ہی 55 روپے بڑھا دیا تھا میرا خیال ہے پہلی دفعہ، لیکن جو کمی کی گئی ہے وہ عوام کے امنگوں کے مطابق کر دی گئی ہے، مزید کمی اگلے ہفتے متوقع ہے، کہا جا رہا ہے کہ لیوی تو حکومت نے کم کر دی ہے، جو اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا ٹرانسلیٹ ہو کے پاکستان میں اسٹاک کے مطابق آئے گا، مزید کمی بھی اگلے ہفتے ہو سکتی ہے، تو یہ اگر کمی ہو جائے تقریباً 250-55 روپے لیٹر پٹرول ہو جائے تو یہ پری وار کنڈیشن میں آ جائے گا، تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنے مسئلے بھی چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات شروع نہیں ہو سکے، جو کہ 60 دن کے مذاکرات ہونے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان، دونوں وفود رسے پڑے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہوئے پڑے ہیں، وہ امریکہ تو تیار تھا، لیکن ایران نے کہا کہ بھائی لبنان میں اسرائیل نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے، تو اس کو روکو گے تو ہم مذاکرات شروع کریں گے۔ یہی سارے مسئلے کی طرف ہم اگلی خبر میں آتے ہیں کہ پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بار پھر آپ کا ملک سامنے آیا ہے پاکستان، اور پاکستان کی طرف سے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی وہ ایران پہنچ چکے ہیں، ارنا کے مطابق وہ مشہد روانہ ہوئے ہیں، مشہد میں امام علی رضا کا مزار ہے جو بڑے ریویئرڈ پرسنالٹی ہیں، جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، بڑے معزز، اور ان کے مزار پہ انہیں حاضری دی، اور پھر اس کے بعد وہ مشہد سے دوبارہ تہران کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اب محسن نقوی کو کیوں بھیجا گیا، اور ہمارے وزیر خارجہ کدھر ہیں، جو اصل وزیر خارجہ ہیں محسن نقوی تو نہیں ہیں، آپ کو پتہ کل پرائم منسٹر بھی غلطی سے کہہ گئے تھے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر محسن نقوی، لیکن ڈپٹی پرائم منسٹر تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں پاکستان کی جو کوآڈ ہے، جو 4 ملکوں کا R4 گروپ ہے، جس میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے اور مصر ہے، جو 4 اسلامی پاورز ہیں، اسلامک نیٹو ہے، اس کی میٹنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ روانہ الگ ہوئے اور محسن نقوی صاحب چلے گئے ایران۔ اب محسن نقوی کیوں گئے؟ محسن نقوی کی 2 خصوصیات ہیں جو اسحاق ڈار میں نہیں ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ محسن نقوی کلوز کانفیڈانٹ ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب کے، جو فیلڈ مارشل ہیں، جن کا بڑا کردار رہا ہے ظاہر ہے جنگ میں، جو مانے یا نہ مانے، اب کل سارا کریڈٹ اس دفعہ تصویر اور ویڈیو کی شکل میں کس کو ملا ہے؟ شہباز شریف کو ملا ہے، ان کی تصویریں آئی ہیں، ان کو شاباش ملی ہے، سب کچھ، لیکن بیک گراؤنڈ میں کام عاصم منیر صاحب نے کیا تھا۔ فیصل واوڈا تو بہت بڑھا چڑھا کے کہہ رہے ہیں نا کام کیا، لیکن جو کام کیا ہے سب کو پتہ ہے، ایران گئے، امریکہ سے بات کی، سب کو ان پہ ٹرسٹ بھی تھا، انہوں نے فیلڈ اور لیگ ورک سارا عاصم منیر صاحب کا تھا جو فیلڈ مارشل ہیں۔ ان کے جو کلوز کانفیڈانٹ ہیں وہ محسن نقوی ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے رشتہ داری بھی ہے اور تعلق بھی ہے، اور محسن نقوی صاحب کی جو PCB کے چیئرمین اور انٹیریئر منسٹر اور ساری ان کی پانچوں گھیمیں ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کے اوپر بڑا اعتماد ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ایک وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے نمائندے کے طور پہ، ان کے پیغام رساں کے طور پہ، فیلڈ مارشل کے پیغام رساں کے طور پہ ایران جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی مذہبی بنیادوں پر بھی، آپ دیکھیں آج بھی مشہد میں انہوں نے حاضری دی، ان پہ ٹرسٹ بھی ایران میں زیادہ ہے، کیونکہ ایران میں ظاہر ہے یہ فرقہ کے حوالے سے بھی، فقہ کے حوالے سے بھی یہ ایک فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایران اہل تشیع کا ایک اکثریتی ملک ہے، یہ بھی اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں محسن نقوی۔ ایک یہ بھی ایک پالیسی کا حصہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کمفرٹیبل فیل کیا جائے تو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سعودی عرب میں مسلمان امبیسڈر کو انڈیا بھیجتا رہتا ہے، تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ملک میں کس چیز کی پذیرائی ہے اور وہ کس چیز کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، تو یہ 2 فیکٹر ہیں جو محسن نقوی کے ہیں، جس کی وجہ سے محسن نقوی جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان پہ زیادہ ٹرسٹ بھی کیا جاتا ہے، ان سے بات بھی کی جاتی ہے، اور آپس میں کمیونیکیشن اور رشتہ بھی اچھا ہے۔ تو محسن نقوی اس لیے اس محاذ پہ گئے اور یہ بتانے گئے ایران کو کہ بھائی آپ اپنا وفد بھیجیں اور مذاکرات آگے بڑھائیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو اگر یہ MOU پہ سائن ہو کے اس MOU پہ عمل درآمد پوری طرح ہوتا ہے، جو اسلام آباد ڈکلیریشن ہے، ایران کی جیت ہے۔ صرف ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا،
کہ ایک پوائنٹ ہے جس میں انہوں نے نیوکلیر وار ہیڈز کو پرسو نہیں کرنا، نیوکلیر پاور کو نہیں بنانا، اس کے علاوہ ایران کو تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا سوائے کہ جی آبنائے ہرموز کھولنی ہے، آبنائے ہرموز پہلے سے کھلی ہوئی ہے، باقی ساری چیزیں امریکہ کو کرنی ہیں، ان کے ایسٹ انفریز کرنے ہیں، $300 بلین کی سرمایہ کاری کرنی ہے، ایران کے ساورینٹی کا وہ کرنا ہے، نئی فوجیں نہیں بھیجنی، بلاکیڈ ختم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا 14 پوائنٹس میں، تو ایران کو میرے خیال میں ایران کو بڑھ چڑھ کے اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا فائدہ زیادہ ہے اور پاکستان نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے، فیلڈ مارشل نے، محسن نقوی نے، جس نے بھی کوشش کی ان کو فائدہ پہنچایا، تو ان کو یہ چاہیے کہ اس معاملے میں اس معاہدے کو آگے بڑھائیں، ان کی طرف سے لے تو لال نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ کی ہار ہوئی ہے، ایران کی جیت ہوئی ہے، امریکہ اگر ابھی معاہدے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا کی کوشش کرے تو وہ سمجھ آتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں پیچھے ہٹ رہے، ان کو جنگ سے جان چھڑانی تھی، ان سے غلطی ہوئی، ٹرمپ سے بہت بڑی اسٹریٹجک بلنڈر ہوا جو اس نے ایران پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے اپنا ہرموز بند ہوئی، پوری دنیا کی چیخیں نکل گئیں۔ اب وہ جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے، گھاٹے کا سودا کر کے نکلے ہیں، تو ان کے اس گھاٹے کے سودے کو پکا کرنا چاہیے ایران کو، تو یہ میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے۔ تو محسن نقوی اس لیے ایران میں ہے، دو فیکٹرز میں نے آپ کو بتائیں، اور وزیر خارجہ جو ہمارے ادھر گئے ہوئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ، وہ بھی میٹنگ اسلامک نیٹو کہا جا رہا ہے، ایک اسلامی اتحاد کی تشکیل ہو رہی ہے جس میں فوجی لیول پہ ایک دوسرے سے تعاون بڑھایا جائے گا۔ چاروں پاورز ہیں اسلام کی، مسلمانوں کی، جو ملٹری طور پہ دیکھیں پاکستان بہت بڑی پاور ہے، سب سے بڑی پاور ہے ان چاروں میں، پھر اس کے بعد جو ہے ترکیہ ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب بہت بڑی اقتصادی پاور ہے، ان میں سب سے زیادہ معاشی طور پہ پاورفل اور گلوبل انفلوئنس دیکھا جائے تو سعودی عرب کا ہے۔ تو اور جو ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ہے وہ جناب کون ہے آپ کو پتہ ہے، وہ ترکی ہے، جس کے پاس ڈرون کی بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے، بہت ایڈوانس ہیں، آدھے یورپ میں آدھے ایشیا میں۔ پھر مصر کی بھی اپنی پاور ہے، ان کی فوج بڑی سٹرونگ ہے، اور مصر کا غزہ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک بھی بنتا ہے۔ تو یہ چار ملک مسلمانوں کے اجزاء شامل ہو گئے ہیں، تو بہت ایک اچھی چیز سامنے آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ عالم اسلام کے لیے اچھی خبر ہے کہ یہ چار ملک اکٹھے ہیں، اور آگے آنے والے دن انشاءاللہ اس سے بھی اچھے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور آخر میں چلتے چلتے آپ سے چھوٹا منہ بڑی بات کرنی، کہ کہتے ہیں جس محفل میں اللہ اور رسول کا نام نہ ہو تو وہ محفل میں برکت نہیں رہتی، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اللہ اور رسول کا نام اس میں ضرور لینا ہے، اور اس ویلاگ میں بھی اس میں حصہ لینا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ رہ جانا ہے، یہ لکھے ہوئے ورڈز اور بولے ہوئے ورڈز ساری زندگی رہیں گے، ہم لوگ دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو ہمیں کم از کم یہ جو اللہ اور رسول کا نام ہے یہ ضرور لینا چاہیے۔ ایک درود پاک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی ایک شخص کی میں ریل دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں ہر کام کا آغاز نا ہر صبح شام چلتے ہوئے میں درود شریف پڑھتا ہوں، کہتا ہے میری زندگی کے سارے کام آسان ہو گئے ہیں، کہتا ہے کہ میں باہر اٹھتا ہوں، گاڑی پہ بیٹھنے لگتا ہوں، گاڑی پہ درود شریف پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھتے ہی آپ پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ پڑھنا اللہ کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں، یا مسلمانوں آپ بھی ان پہ درود شریف بھیجو، ان کو سلام بھیجو۔ تو یہ تو ہمارے اوپر ایک اللہ کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہمیں بنانا چاہیے، ہر روز، اور خاص طور پہ جمعہ کے روز اس کو ضرور زیادہ پڑھیں، تاکہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں، آپ پہ رحمتیں نازل ہوں، اور آپ کو جواب